بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اب پاکستان کی خشکی پر ایک چھوٹا سا سمندر بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ۔ تحقیقات ختم کیے بغیر جوہری معاہدہ بے فائدہ ہے۔ ایران۔ دنیا کو محفوظ بنانے والے میخائیل گورباچوف انتقال کر گئے۔ عمران خان نے روکا ہوا ہے، نہیں تو عوام امپورٹڈ حکومت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ تحریک انصاف۔ بھارتی بزنس مین دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص بن گیا اور دوسری طرف 42,000 غریبوں نے اپنی جان لے لی۔ جاپان میں 4 سال سے کم عمر بچوں کو ملازمت کی پیشکش۔ واٹر تھراپی سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا نیا علاج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مسلسل 8 ہفتے کی بارش کے بعد اب پاکستان کی خشکی پر ایک چھوٹا سا سمندر بن چکا ہے۔ اس تناظر میں اقوام متحدہ نے پاکستانی برسات اور سیلاب کو آب و ہوا پر مبنی ایک سانحہ قرار دیا ہے۔ مسلسل 8 ہفتے تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے بلوچستان میں سیلابی صورتحال اموات کی وجہ بنی، اس کے بعد سندھ اور پھر جنوبی پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچائی۔ سوات اور کوئٹہ میں ایک ہی وقت میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اور اب یہ حال ہے کہ ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیلاب سے اب تک سینکڑوں بچوں سمیت 1100 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 10 ارب ڈالر کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس موسمیاتی تباہی پر بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے۔ پاکستان تکالیف میں بہہ رہا ہے، گویا مون سون بہت طاقتور ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ بارش اور سیلاب کی صورت میں نکلا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس موقع پر کہا کہ عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے۔ پاکستان میں 2010 کے بعد اب شدید سیلاب کا سامنا ہے۔ یورپی سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے نظام سے وابستہ عالمی سیلاب نیٹ ورک کے مطابق سب سے زیادہ تباہی جنوبی پاکستان میں ہوئی ہے۔ 26 اگست کو پاکستان میں مون سون کی معمول سے 10 گنا زائد شدت ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان آب و ہوا میں تبدیلی کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں خشک سالی، گرمی، شدید بارش اور موسمیاتی شدت کے تمام مظاہر دیکھے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ جیکبہ آباد میں پارہ 51 درجے سینٹی گریڈ تک کو چھو چکا ہے۔ دوسری طرف برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث ہونے والی اموات اور تباہی کے تناظر میں کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ پاکستان میں 7,253 گلیشیئرز ہیں جو سب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ صرف 1% ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے لالچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ عالمی ایجنسی کی تحقیقات ختم کیے بغیر جوہری معاہدہ بے فائدہ ہے۔ عالمی طاقتوں سے 2015 میں کیا گیا معاہدہ بحال کرنا اس وقت تک بے فائدہ ہوگا جب تک اقوام متحدہ کی عالمی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA غیر اعلانیہ مقامات کی تحقیقات کو بند نہیں کر دیتی۔ حفاظتی مسائل کو حل کیے بغیر معاہدے کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہے۔ کسی بھی معاہدے کی بحالی سے پہلے ان مسائل کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے 3 غیر اعلانیہ جوہری مقامات کی تحقیقات میں عالمی ایجنسی سے تعاون کرے۔ امریکہ کے ساتھ سرد جنگ کا خاتمہ کرنے والے سابق سوویت حکمران میخائیل گورباچوف 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔
سن 1990 میں میخائیل گورباچوف کو ان کے امن کے لیے خدمات کے اعتراف میں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ میخائیل گورباچوف ایک طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ گورباچوف سوویت یونین کے آخری صدر تھے۔ انہوں نے سرد جنگ کا خاتمہ کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں میں کمی کا معاہدہ کیا اور مغربی طاقتوں کے ساتھ شراکت داری شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ دو بلاک میں تقسیم تھا اور سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی مغربی اور مشرقی جرمنی پھر یکجا ہو کر ایک ملک بن گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے میخائیل گورباچوف کی موت پر تعزیتی پیغام میں ان کو غیر معمولی لیڈر قرار دیا جس نے دنیا کو محفوظ بنایا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صدر پیوٹن کے یوکرین پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گورباچوف کی سوویت معاشرے کو آزاد اور کھلا رکھنے کا انتھک عزم ہم سب کے لیے ایک مثال رہے گا۔ گورباچوف کے ملک کے اندر کی گئی اصلاحات کے نتیجے میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، جس کو صدر پیوٹن دوستوں 20ویں صدی کی ایک عظیم جغرافیائی تباہی قرار دیتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے سن 2018 میں کہا تھا کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ سوویت یونین کے خاتمے کے عمل کو واپس کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ ابھی تو عمران خان نے عوام کو روکا ہوا ہے، اگر عدالت میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ دوسری جانب سابق جج سندھ ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آدمی مشہور ہے یا نہیں، عدالتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، عدالتی قانونی کارروائی کو دیکھتی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کے کیس میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں لیکن معذرت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے کہ ترازو سیدھا نہیں ہو سکا، دوہرا نظام انصاف نامنظور ہے، عمران خان کو فراہم کردہ ڈیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو، نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں، زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے آیا ہیں۔ ترازو سیدھا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ مریم نواز یہ بات اس لیے کر رہی ہے کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کے عبوری جواب کو دوبارہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، زبان سے کہی ہوئی چیز واپس نہیں آتی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں جو اس کو کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ عمران خان کے قد کے آدمی کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جواب سے لگتا ہے کہ عمران خان کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ چیف جسٹس نے شہباز گل کے معاملے پر کہا کہ اڈیالہ جیل پنجاب کے ماتحت ہے، کسی قیدی پر ذرا بھی تشدد ہو تو کیا کوئی جیل اس کو اس طرح رکھ لیتی ہے؟ کیا ٹارچر کی ذرا سی بھی شکایت ہو تو کیا جیل حکام ملزم کو بغیر میڈیکل داخل کر لیتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز اور کورٹ جوڈیشری پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں، یہ عدالت کیوں 12 بجے کھلی، سوال اٹھانا آپ کا حق ہے، لیکن یہ عدالت کمزور کے لیے بھی اور چھٹی کے روز بھی 24 گھنٹے کھلی رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ طلال چودھری اور دانیال چودھری کا کیس اور ہاشمی کا کیس بھی عدالت کے سامنے ہے، لیکن اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ نے ہی سوشل میڈیا کو خراب کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہہ دے کہ سوشل میڈیا پر ایسا نہیں کرنا تو یہ لوگ سب رک جائیں۔ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع نہیں کرتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں۔
جن پر تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے جمع کروایا وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب پر عدالت نے کہا کہ یہ پروسیڈنگ آج ہی ختم ہو سکتی تھی، لیکن آپ کا جواب پڑھ کر اب یہ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ آپ نے جو جواب بھی دینا ہے ذرا سوچ سمجھ کر دینا ہے، کیونکہ اس ملک میں آپ کی تبدیلی کا نعرہ تب مکمل ہوگا جب آئین سپریم ہوگا۔ چیف جسٹس نے عمران خان کو 7 دن میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر دوستوں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ انڈین تاجر اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ بلومبرگ بلین ایئر انڈیکس کے مطابق گوتم اڈانی 137.4 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ فرانس سے تعلق رکھنے والے برنارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آگئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی ایشیائی شخص ٹاپ 3 میں شامل ہوا ہے۔ اس برس بھارتی تاجر کے اثاثوں میں اب تک 60 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور جولائی میں انہوں نے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص بنے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایلن مسک 251 ارب ڈالر سے زائد اثاثوں کے ساتھ پہلے، جیف بیزوس 153.4 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے، برنارڈ 136 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ چوتھے، جبکہ بل گیٹس 117 ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کے 5ویں نمبر پر تھے۔ دوستو، دنیا کے پیسے کی تقسیم کا نظام اتنا گندا ہے، ایک طرف تو کوئی امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور دوسری طرف کوئی غریب سے غریب تر۔ ایک طرف تو یہ امیر شخص ہے اور دوسری طرف انڈیا ہی کی ایک سرکاری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں اس سال دہاڑی کرنے والے 42,000 مزدوروں نے غریبی کی وجہ سے اپنی جان لے لی، موت کو گلے لگا لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2021 کے دوران ملک میں مجموعی طور پر 1,64,033 افراد نے خود کی جان لی، ہر 4 افراد میں سے ایک مزدور تھا۔ دہاڑی دار مزدوروں کی تعداد 42,004 تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں حالیہ عرصے میں اور بالخصوص کورونا کی وبا کے دوران امیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، یہ خبر مجھے سب سے اچھی اور کیوٹ لگی، اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جاپان میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کے لیے قائم نرسنگ ہوم کو انتہائی اہم کام کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، جس کا انہیں معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ایک نرسنگ ہوم نے ملازمت کا اشتہار دیا کہ انہیں بچوں کی بھرتی کرنا ہے، تاہم ان کی عمر 4 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کے والدین یا سرپرست کو نرسنگ ہوم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر دستخط کرنا ہوں گے، جس کے تحت بچے اپنے موڈ کے مطابق جب چاہیں کام پر آ سکتے ہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھوک، نیند یا کسی اور وجہ سے بچوں کو بریک لینے کی بھی اجازت ہوگی۔ اب تک 30 سے زیادہ بچوں نے نرسنگ ہوم میں کام کرنے کی حامی بھری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے کام کی نوعیت کیا ہوگی۔ نرسنگ ہوم کے مطابق ان بچوں کو ادارے میں رہنے والے 100 سے زائد عمر رسیدہ افراد کو خوش رکھنا ہوگا، جن میں سے زیادہ تر کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے۔ نرسنگ ہوم کی سربراہ کیمی کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی ایک جھلک دیکھنے سے ہی ان افراد کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان بچوں کو یعنی نئے ورکرز کو ان کی اجرت کے عوض دودھ اور ڈائپرز دیے جائیں گے۔ نرسنگ ہوم کے بوڑھے افراد ان نئی بھرتیوں پر بے حد خوش ہیں اور بچوں کے ساتھ باتیں کرتے اور انہیں گلے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے نئے بھرتیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنے پیارے ہیں کہ ان سے مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ نفسیاتی ماہرین کا ماننا ہے کہ کم خرچ اور مؤثر سطح پر واٹر تھراپی ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
اس سے پہلے سائنسی بنیادوں پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سمندر، دریا، جھیلوں یا آبی ذخائر کے قریب وقت گزارنے سے پرسکون رہنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس طرح پریشانیوں میں گھرے افراد کو اس سے جذباتی سکون ملتا ہے۔ پانی شور و غوغا کی شدت کم کرتا ہے، اس طرح تھکے ماندے دماغ کی بیزاری دور ہو جاتی ہے۔ پانی کی مدھر آواز سماعت کو سکون دیتی ہے اور خوشگوار یادوں کو بھی توانا کرتی ہے۔ ایک اور ماہر ڈاکٹر نیکولس کہتے ہیں کہ شہروں میں سوئمنگ پول، فوارے اور ندی نالے بھی دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ غسل خانے میں باتھ ٹب بھی ذہنی تناؤ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کی قربت ہمیں خوشی اور صحت عطا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی ویڈیو میں بھی پانی دیکھنا یا آبشار کی HD ویڈیو، اس کی آواز سننے سے سکون مل سکتا ہے۔ ایک تجربے میں ورچوئل ریالٹی میں لوگوں کو آبی ماحول دکھایا گیا اور اس سے بھی انہوں نے مثبت اثرات کی تصدیق کی۔ ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ ہفتے میں 2 گھنٹے قدرتی مقامات اور فطرت کے پاس گزارنے سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پانی کے پاس وقت گزارنے سے بھی یہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر رکھے چھوٹے سے مچھلی گھر کو 15 منٹ تک دیکھا جائے تو اس سے دل کی دھڑکن معتدل ہو جاتی ہے اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپتالوں میں ایسے گھر عام موجود ہوتے ہیں۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض دل سے ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ سے بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض دل کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم ٹھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن رویت نے کمپیوٹر گرافی سے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا۔ بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے لیے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ مجھے اپنے شوہر میں بھوت دکھائی دیتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ جب بھی ان کا شوہر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے بھوت نظر آتا ہے۔ خاتون کے مطابق اسے خدشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ دے، اس لیے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے۔ اس جوڑے کی شادی دوستو 2018 میں ہوئی تھی۔ بیوی نے جب سے یہ بات شوہر کو بتائی ہے تو دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ خاتون نے شوہر سے ہر جانا بھی مانگا ہے اور اس کے لیے اس نے الگ سے کیس دائر کیا ہوا ہے۔ بھارت میں ایک آدمی نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک ٹرنک میں رکھ دی اور جب کئی سال بعد ٹرنک کھولا تو ایسا منظر سامنے تھا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے تقریباً 10 لاکھ پاکستانی روپے کی بچت کی رقم ٹرنک میں رکھی ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں اس نے ٹرنک کھولا تو تمام نوٹ دیمک کھا چکی تھی۔ تمام نوٹ تباہ ہو چکے تھے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر گیا اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ہمسایوں نے اس کے بچوں کو نوٹوں کے ٹکڑوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اتنی بڑی مقدار میں نوٹوں کے ٹکڑے دیکھ کر ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ امریکہ میں ایک جوڑے نے ہوٹل کے ورکرز کو $2000 تقریباً 3,20,000 پاکستانی روپے ٹپ دے دی، جس کی وجہ ایسی ہے کہ سن کر آپ کو بھی شاید خوشگوار حیرت ہوگی۔ یہ جوڑا آج سے 20 سال پہلے 12 فروری کے دن اسی ہوٹل میں پہلی بار ملا تھا۔ اس ہوٹل میں ملاقات کے بعد وہ رشتہ ازواج میں بن گئے تھے۔ تب سے یہ جوڑا ہر سال 12 فروری کو شام 7:30 بجے اسی ہوٹل میں جاتا ہے اور اسی میز پر بیٹھتا ہے۔
جس پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں اپنی پہلی ملاقات کی 20ویں سالگرہ پر یہ جوڑا ایک بار پھر ہوٹل گیا اور ہوٹل کے ورکرز کے لیے $2000 ٹپ دے دی۔ ہوٹلز کے مالک جم ہینکس کا کہنا ہے کہ یہ جوڑا بہت فیاض ہے، وہ ہر سال آتے ہیں اور بہت ساری ٹپ ورکرز کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی شناخت مخفی رکھنے کو کہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔